آج ماہ شعبان کی 28 تاریخ رمضان سے پہلے آخری جمعرات، آخری موقع۔ آج اللہ کی لاڈلی سورت صرف 33 بار پڑھ لو، رمضان میں وہ ملے گا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ شعبان کی 28 تاریخ رمضان سے پہلے آخری جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کی لاڈلی سورت کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ماہ شعبان کا صرف یہ کیا 2 دن باقی ہیں۔ جن لوگوں نے شعبان کے پورے مہینے کی لاپرواہی میں گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، اللہ سے کچھ نہ مانگا، وظائف بھی نہ پڑھ سکے، اپنے من چاہے حاجات بھی اللہ رب العزت سے پورا نہ کروا سکے، آج خدارا ماہ شعبان کے آخری جمعرات کو ہرگز بھی لاپرواہی میں مت گزارے گا۔ آج شعبان کے آخری جمعرات آخری موقع ہے۔ یہ موقع پھر 1 سال بعد ملتا ہے۔ آج موقع ہے تو فائدہ اٹھا لو۔ آج شعبان کے آخری جمعرات کے دن جو وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اسے بتائے گئے طریقے سے اگر کوئی فقیر بھی پڑھ لے گا تو بادشاہ بن جائے گا۔ یہ غیبی مدد کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے، اگر آپ گھر میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، آپ مسجد میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، یقین کیجئے غیب سے ایسی مدد آئے گی کوئی اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میرے آپ سے گزارش ہے، اس وظیفے کو خاص اپنے گھر میں خاموش کونے میں بیٹھ کر پڑھنا۔ آپ کے گھر میں رحمتوں فرشتوں کا نزول ہوگا۔ جس گھر میں رحمتوں کے فرشتے اترتے ہیں، جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس گھر سے بے برکتی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس گھر میں برکتیں دوبارہ سے لوٹ آتی ہے۔ اگر آپ کے پاس کہیں پیسے ہوئے ہیں، کوئی آپ کے پیسے کھا گیا ہے، آپ نے کسی کی مدد کی اور وہ آپ کے پیسوں کو لے کر بھاگ گیا ہے، اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ وہ بندہ آپ کے پیسے دروازہ کھٹکھٹا کر گھر میں آ کر دے کر جائے گا۔ جب اللہ کی غیبی مدد آتی ہے، رب کریم آپ کے دشمن کو بھی وسیلہ بنا کر بھیج دیتا ہے اور آپ کے دشمن سے آپ کی مدد کرواتا ہے۔ بس یقین کامل سے اللہ سے مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، بہت وسیع عریض ہیں۔ آج کل اس دنیا میں لاکھوں کمانوں کے باوجود بھی مہینہ ختم ہونے سے پہلے جن گھروں میں پیسے کی قلت آ جاتی ہے، میرے ان سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آج ماہ شعبان کی 28 تاریخ آخری جمعرات کے دن اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت غربت سے، تنگ دستی سے مکمل خاتمہ ہوگا، برکتیں دوبارہ لوٹ کر آ جائے گے۔ آج کل گھروں میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ پیسوں کی وجہ سے ہیں۔ شادی کرنی ہے پیسہ چاہیے، گھر خریدنا ہے پیسہ چاہیے، اگر آپ نے حج عمرہ کرنے کے لیے بھی جانا ہے اس کے لیے بھی پیسہ درکار ہے، بہن کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، ہر چیز میں پیسہ درکار ہے۔ اگر اچھی جگہ رشتہ بھی کرنا ہے تب بھی آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے۔ تو آج کے اس فتنہ دور میں آپ کو اس خاص وظیفے کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں کہوں غلط نہ ہوگا، یہ وظیفہ ہر گھر کی ضرورت ہے، اور آج ماہ شعبان کے آخری جمعرات ہے، یہ آخری موقع ہے جو آج آپ کو اللہ نے دیا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی سمجھ جاؤ، ابھی بھی رب کی بارگاہ میں سرسجود ہو کر اس خاص وظیفے کو پڑھ لو، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گے۔ آج جو وظیفہ میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یہ آزمودہ عمل ہے، یہ کوئی بنائے وظیفہ نہیں، یہ سینے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ کو کاروبار کی وجہ سے اگر کوئی پریشان ہے، دکان پر گاہک نہیں آتے، گاہکوں کے نہ آنے کی وجہ سے آپ پریشان رہتے ہیں، کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے، آپ مایوس ہو چکے ہیں، اتنے مایوس ہو چکے ہیں رات کو نیند تک نہیں آتی، نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہے، تو آپ نے بالکل بھی مایوس نہیں ہونا، بس آج اس خاص عمل کو اپنے دکان پر بیٹھ کر پڑھو، انشاءاللہ رحمتوں کا نزول آپ کی دکان پر ہوگا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آج ماہ شعبان کی 28 تاریخ آخری جمعرات آخری موقع ہے۔
آپ کے پاس آج کا پورا دن پوری رات موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سب سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار اصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنے خاص مقصد کی خاص حاجت کی نیت کرنی ہے، کیونکہ یہ رمضان المبارک سے پہلے آخری جمعرات کا دن ہے۔ یہ اتنا طاقتور، اتنا قبولیت کا دن ہے۔ آج جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا۔ آپ لوگ اگر بے گھر ہیں، کرائے کے مکان میں دھکے کھا رہے ہیں، اپنے ذاتی مکان مانگ لو۔ نوکری کے لیے اگر آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھتے ہیں تو بہترین رزق آپ کو ملے گا۔ آپ من پسند شادی کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ قرض سے نجات کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دنیا کے ہر شے آپ کے قدموں میں ہوگی۔ آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے الفاظ میں نیت کریں، جو چاہتے ہیں مانگیں۔ اگر آپ بے اولاد ہیں تو اولاد کے لیے پڑھ لیں، گھر میں سکون اور برکت کے لیے پڑھ لیں۔ آج آپ جس چیز کی کامیابی چاہتے ہیں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کریں دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضے رسول کے جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام بہت ہی خاص ہے، یہ نام بہت فضیلت والا ہے، بہت برکت و عظمت والے ہیں۔ آپ نے یا خالق یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ یا خالق کا مطلب ہے اے ہمیں پیدا کرنے والے، ہمیں بنانے والے۔ یہ اللہ رب العزت کی وہ پاکیزہ صفت ہے جس کے ذریعے اللہ اپنے سارے مخلوق کو پیدا کرتا ہے۔ یا رزاق کا مطلب ہے اے رزق دینے والے، اور یہ اللہ رب العزت کی وہ صفت ہے جس کے ذریعے اللہ اپنے سارے پیدا کردہ مخلوق کو رزق دیتا ہے۔ جو بندہ بھی یا رزاق کو پڑھتا ہے، اس صفت کا اقرار کرتا ہے اللہ ہی رزق دینے والا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو بے تحاشا مال دولت سے نوازتا ہے۔ آپ کے رزق میں جتنے بھی بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، یا رزاق پڑھنے سے ختم ہو جائے گی۔ نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ آپ یا خالق یا رزاق ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار شمار ہوگا۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنا بار پڑھنا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ یا خالق یا رزاق ایک بار ہو گیا، یا خالق یا رزاق 2 بار ہو گیا، یا خالق یا رزاق 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا خالق یا رزاق کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ اس عمل کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ترتیب بہت ضروری ہے، طریقہ کار بہت ضروری ہے، اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ جب جب آپ کے زبان سے یا خالق یا رزاق کا نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ 41 بار یا خالق یا رزاق کو پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا، کیونکہ رب جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپر پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج تو پھر شعبان کا مہینہ ہے، آج تو پھر قبلیت کی گھڑیاں ہیں، آج تو پھر رب کی حبیب کا مہینہ ہے، تو پھر کیوں نہ رب کے حبیب کے مہینے میں آج ان خاص قبلیت کی گھڑیوں میں رب کعبہ کے 2 نام یا خالق یا رزاق کو پڑھ کر رب کریم سے مانگ لیا جائے۔ آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، جتنی توجہ سے پڑھیں گے، جتنے آنکھوں میں آنسو لے کر پڑھیں گے، وظیفہ اتنا پر تاثیر ہوگا۔ جب آپ یا خالق یا رزاق 41 بار پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔
دوسرے نمبر پر آپ نے یہ قرآنی صورت پڑھنی ہے جو اللہ کی لاڈلی صورت ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ صورت بندشوں کو ختم کرتی ہے، مال دولت میں اضافہ کرتی ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے جو کہ صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ اگر بتانے لگا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، بس ایک فضیلت بتانا چاہوں گا۔ یہ صورت تب نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت غم زدہ تھے، پریشانی میں مبتلا، اور آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا۔ لوگ آپ کو تانے دے رہے تھے، ایک تو بیٹے کا غم، دوسرا پورا علاقہ تانے دے تو سوچو کیسے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کتنی مصیبتیں برداشت کی ہے، اور ہم پر کوئی اتنی بڑی مصیبت نہیں آتی، لیکن اللہ پاک نے اس سخت مصیبت میں اس صورت کو نازل کر کے بتا دیا، جب بھی کوئی پریشانی آئے تو اس صورت کو پڑھو۔ اللہ فرماتا ہے، چونکہ میں نے اپنے حبیب پر پریشانی کے عالم میں اس صورت کو نازل کیا۔ وہ صورت کون سی ہے؟ وہ صورت سورہ کوثر ہے۔ ثواب کی نیت سے سورہ کوثر کی تلاوت ذرا ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے آرام سے پڑھنا ہے، ٹہر ٹہر کر پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی۔ تلفظ آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے۔ جو بندہ رمضان سے پہلے آخری جمعرات کے دن سورہ کوثر 33 بار پڑھ لیتا ہے، اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بھی اپنے آنے والی نسلوں کے لیے رزق دولت کا انتظام کرنا چاہتے ہیں تو آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ جب آپ 33 بار سورہ کوثر پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بہت خاص ہے، یہ عمل بھی اتنا مستند ہے۔ جب آپ اس عمل کو پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا آپ کون سا وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ جو تیسرا عمل ہے، یہ اللہ رب العزت کی بڑی ہی پاکیزہ و صفت ہے۔ یہ بھی بہت ہی خاص صفت ہے، اور اس صفت کو اللہ رب العزت نے قسم بھی کھائی ہے۔ آپ نے یا فتاح کو پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے کھولنے والا۔ آپ کا رزق تنگ ہو چکا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں ہمارا رزق کسی نے باندھ دیا ہے، تو آج آپ نے یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ اللہ پاک آپ کے لیے رزق کے 300 دروازے کھول دے گا۔ آپ نے یا فتاح کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنا بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا فتح 1 بار ہو گیا، یا فتح 2 بار ہو گیا، یا فتح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا فتح کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے کے اوپر 99 برکتیں فوری طور پر اللہ پاک عطا کرتا ہے۔ 99 نعمتیں ایسی جو فوراً آپ کو ملتی ہے، جس میں سے سب سے چھوٹی نعمت پریشانی سے نجات ہے۔ مطلب کہ آپ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی ٹینشن فوری ہو جائے گی۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ جو آپ نے عمل کی شروع میں پڑھا تھا، اب آپ کا عمل مکمل ہوگا۔ آج یہ وہ اعمال آپ کے حوالے کیے ہیں جو بے حد آزمودہ ہیں، جن کو لاکھوں لوگوں نے آزمایا ہے۔ آپ نے یا خالق یا رزاق کو 41 بار پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر 33 بار سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر 11 بار یا فتح کو پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بار بار سمجھائی ہے تاکہ آپ سے کسی بھی طرح کی کوئی بھی غلطی کوتاہی نہ ہو۔ آج 28 شعبان آخری جمعرات کا دن ہے۔ یہ فیصلے کا دن ہے، موقع بار بار نہیں ملتا، اس موقع کو قدر کر لیں۔ اگر موقع ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر اس کے بعد پچھتاؤ کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ آج اگر یہ وظیفہ پڑھنے سے زندگی اور آخرت آسان ہو جائے، ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہوں۔ انعکاس قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین کہتے جانا ہے۔ میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، میرے مولا ہمارے حاجتوں کو پورا کر دے، میرے مولا ہمیں غیب سے رزق دولت عطا کر دے، میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، میرے مولا ہمیں 5 وقت نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے مولا
میرے غریبی کو امیری میں بدل دے، میرے مولا ہمیں قرض سے نجات عطا فرما دے، میرے مولا ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے، میرے مولا ہمارے خطاؤں کو معاف کر دے، میرے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غیبی مدد فرما دے، آمین ثم آمین۔ آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیا جائے گا، کیا پتہ کہ کسی ایک کے آمین سے اللہ تعالی ہماری دعاؤں قبول کر لے۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔